अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइली जहरियत के खिलाफ आज एक लैंडमार्क फैसला दिया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। उसके बाद पीटीआई सेनेटर की बिलावल भुट्टो साहब की हिमायत में दस्तबरदारी। ये इलेक्शन से पहले की जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात होगी। आखिर में साल 2024 में इस मुल्क के बच्चे नमोनिया से मर रहे हैं। कितनी तशवीशनाक बात है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं इसराइली जहरियत पर आलमी अदालत का एक सामने आया है। वैसे इसमें गजा में जंग बंदी को रोकने की बात तो नहीं की गई, जेनोसाइड को रोकने की बात तो नहीं की गई, लेकिन जो मुल्क भर में और मुल्क से बाहर जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि जो वॉर क्राइम्स है इसराइल के, उनको रिकॉर्ड पे रखने के हवाले से ये एक बहुत ही लैंडमार्क जो है आज फैसला आया है। इस फैसले में कहा क्या गया है? ये फैसला कहता है कि ये इल्म में है कि गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। इसराइली हमलों में गजा में बड़ी तादाद में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। गजा के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के कई इदारों ने करारदादें भी पेश की हैं। जनूबी अफ्रीका ने इल्जाम लगाया इसराइल ने जिनीवा साइड सेक्शंस की खिलाफ वर्जी की। जिनीवा साइड के हवाले से जनूबी अफ्रीका ने इसराइली दस्तावेज पेश की। गजा में मुसलसल जानी नुकसान बाइसे तशवीश है। बज़ाहिर इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका का मुकदमा चलाया जा सकता है। इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका के मुकदमे पर कार्रवाई चलाई जा सकती है। आलमी अदालत इसराइल की दरखास्त मुस्तरद कर रही है। आलमी अदालत को जनूबी अफ्रीका की दरखास्त सुनने का इख्तियार है। गजा के 20 लाख आबादी नफ्सियाती और जिस्मानी तकालीफ में मुब्तला है। इसराइली हुकाम के बयानात वाज़ेह हैं कि गजा में पानी देंगे ना खुराक। जनवरी को इसराइली वजीर आजम ने कहा कि ये जंग मजीद जारी रहेगी। जिनीवा साइड कन्वेंशन के तहत इसराइल गजा में फौरी कत्लेआम रोकने के लिए इकदाम करे। आलमी अदालत इंसाफ ने जनूबी अफ्रीका की दरखास्त पर इसराइल से 1 माह में इक़दामात पर मबनी रिपोर्ट तलब कर ली है। अब इस जजमेंट पे कितना असर होता है, कितना अमल होता है, ये देखना होगा। क्या इसराइल और उसके जितने भी जेनोसाइड इनेबलर्स हैं वो इस जजमेंट को रोनते हुए आगे बढ़ जाएंगे, और क्या जो वहां पे कत्लेआम है लोगों का गजा के अंदर वो खत्म होगा या नहीं होगा। इसमें कोई दुनिया इतनी होपफुल नहीं है, लेकिन ताहम जो एक केस है इसमें एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं आइडियोलॉजिकल फतह जरूर हुई है दुनिया के अंदर, अगर हम ये बात करें। इसके अलावा पाकिस्तान का रुख करते हैं। यहां पर भी सियासत बड़ी तेजी से गर्म हो रही है। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, सलमान अकरम राजा साहब ने एक पिटीशन की हुई थी अदालत के अंदर, जिसमें उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की थी कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशान के ऊपर तो नहीं लड़ने दिया जा रहा, लेकिन उसको पीटीआई की कैंडिडेट के तौर पे उनको जरूर रिकॉग्नाइज किया जाए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे जाके जो हॉर्स ट्रेडिंग के खदशात की बात की जा रही है, अगर ये फैसला सामने आ जाता है, उसको इलेक्शन कमीशन सेटल कर देता है, तो फिर आगे हॉर्स ट्रेडिंग का जो दरवाजा खुलने की बात हो रही है, शायद वहां पर कुछ बंद बन जाए। बहरहाल जी, ये पिटीशन क्या थी? सलमान अकरम राजा साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की थी कि इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए कि बैलेट पेपर पर उन्हें पीटीआई का उम्मीदवार लिखा जाए। लाहौर हाई कोर्ट का NA 128 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सलमान अकरम राजा की खुद को आजाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरखास्त पर जो फैसला है वो सामने आया, और इस फैसले में जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच था, सलमान अकरम राजा की दरखास्त दाद रसी के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवाता है। ये कहा गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन दरखास्त को कंप्लेनेंट तस्वर करते हुए कानून के मुताबिक फैसला जारी करे। ये फैसला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके इर्द गिर्द हम देख रहे हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इन कैंडिडेट्स को के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की बात करते हैं। वो क्या कहते हैं, जरा सुनिए। इंडिपेंडेंस के साथ मिलके 172 क्रॉस करेंगे। हम अभी से राब्ते में है बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं। ऐसी ही बात, ऐसे ही क्लेम्स परवेज खटक साहब भी करते हैं। थोड़ा इंतजार करें, अभी तो कागजात जमा हुए हैं, लोग हमारे साथ राब्ते में जो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इनके अलावा काफ़ी सीटों पर हमारे दोस्त आज़ाद भी लड़ रहे हैं, और जैसे इलेक्शन होगा हमारे साथ वो शमूलियत करेंगे। हमारे साथ उनकी कमिटमेंट है, और मेरे बहुत नज़दीक दोस्त हैं और बहुत इलेक्टेबल्स हैं, चूँकि उन्होंने ज़्यादा बेहतर समझा कि हम अपना इलेक्शन आज़ाद लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद देखेंगे कि वो लोग भी हमारे साथ आएंगे। और इन्हीं आजाद कैंडिडेट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो आईपीपी भी नजरें टिकाए बैठी है, और ये अलीम खान साहब ने इसके बारे में क्या कहा और तस्लीम किया कि कुछ लोग उनसे राब्ते में भी हैं, जरा सुनिए।
بہت سارے لوگ اب انڈیپینڈنٹ لڑیں گے نا پی ٹی آئی کے، تو ہو سکتا ہے یہ لوگ بھی بعد میں استحکام کا حصہ بن جائیں؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، بعد میں پارٹی میں شمولیت اختیار کریں؟ ہو سکتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی ہے، ابھی اس وقت بھی ہے؟ جی اس وقت بھی ہے، تو ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سارے لوگ شامل ہو جائیں۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب خود موجود ہیں، تحریک انصاف کی کیمپین بھی کر رہے ہیں اپنے ایک حلقے کے اندر، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو پٹیشن ہے اس کے حوالے سے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف معاملہ واپس لوٹا دیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب لاہور ہائی کورٹ نے۔ اب یہاں سے آگے کیا مراحل ہوں گے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس حوالے سے فیصلہ کرے گا۔ کیا آپ کو یہ امید تھی کہ شاید یہ عدالت کی طرف سے اس معاملے کو سیٹل کر دیا جائے؟ جی شکریہ۔ جی یقیناً ہمیں یہ امید تھی اور اب بھی ہم سمجھتے ہیں یہ معاملہ عدالتی سطح پہ طے ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہوا یوں ہے کہ ایک رول ہے الیکشن رولز کا، رول 94، اس کی ایک ایکسپلینیشن ہے، اس میں یہ لکھ دیا گیا کہ اگر کسی پارٹی کو سمبل نہیں ملتا تو پھر اس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو آزاد تصور کیا جائے گا۔ ہماری استدعا یہ ہے کہ پارٹی کا ممبر ہونا اور پارٹی کو سمبل ملنا دو بالکل مختلف معاملات ہیں۔ اگر پارٹی موجود ہے تو میں پارٹی کا ممبر ہوں، اور اگر میں پارٹی کا ممبر ہوں تو مجھے آزاد تصور کیوں کیا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ نے پارٹی کو سمبل نہیں دیا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے۔ تو یہ دو مختلف معاملات ہیں جن کو رول میکنگ کے ذریعے میں سمجھتا ہوں گڈمٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ الیکشن ایکٹ 2017 کی بھی خلاف ورزی ہے اور اس سے بڑھ کر آئین کے آرٹیکل 17 کی بھی خلاف ورزی ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ استدعا کی ہے کہ میں نے نامینیشن پیپر پہ اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں اور کینڈیڈیٹ ہوں، میں نے پی ٹی آئی کی جانب سے جاری شدہ ٹکٹ فائل کیا، پی ٹی آئی نے اس کی تصدیق پہلے بھی کی، اب بعد میں پھر کی ہے۔ تو اس سب کے ہوتے ہوئے مجھے آزاد امیدوار کیوں تصور کیا جا رہا ہے؟ تو یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں آئینی اہمیت کا ہے، ایک آئینی سوال ہے، اور ظاہر ہے اس کے سیاسی اثرات ہوں گے اور بہت منفی اثرات ہوں گے اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جو پی ٹی آئی کا ووٹ لے کر منتخب ہوں گے انہیں اگر آزاد تصور کیا۔ سو بھی یہاں سے یہ معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف بھیجا گیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ جو معاملہ ہے عدالتوں میں ہی طے ہوگا؟ یہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ پنگ پونگ ہوگا یہاں سے معاملہ پھر دوبارہ عدالت میں؟ جی ایسا ہی ہے، دیکھیں جو رول ہے جس کے حوالے سے ہم ہائی کورٹ گئے تھے اس رول کو الیکشن کمیشن کیا کالعدم قرار دے گا یا اس کو ختم کر دے گا یہ مجھے سر دست ممکن نظر نہیں آتا، لہٰذا ہم ضرور جائیں گے الیکشن کمیشن کے پاس بھی، لیکن ہم اس فیصلے کے حوالے سے سپریم کورٹ بھی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں نے آپ کو یہ پورے بیانات بھی سنوائے، اس میں آئی پی پی کی بھی خواہش ہے، پیپلز پارٹی کی بھی خواہش ہے، خٹک صاحب کو بھی لگ رہا ہے کہ شاید کے پی کے اندر یہی فارمولا آپ لائے اور جو کولیشن گورنمنٹ بننی ہے ان میں آزاد لوگوں کی شمولیت کے بعد وہ کوئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو 62-63 کی ڈیفینیشن کے حوالے سے جو خدشات ہیں کہ کیا یہ الیکشن کے بعد کسی اور جماعت کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں، اس میں شمولیت کا اظہار کر سکتے ہیں، اس پہ قانونی طور پہ آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے قانونی ماہرین سمجھتے ہیں اس میں ابہام ہے، جب الیکشن ہوگا اس کے بعد یہ انٹرپریٹیشن کے معاملے پہ آئیں گے، یہ اتنا کلیئر معاملہ نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں ہماری تو اسی لیے گزارش ہے نا کہ ہمیں آزاد نہ تصور کیا جائے، اور آئین کا جو آرٹیکل 63A ہے اس میں جو اینٹی ڈیفیکشن کے حوالے سے بندش ہے کہ آپ ڈیفیکٹ نہیں کر سکتے، اپنی پارٹی کو چھوڑ نہیں سکتے، اگر آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کی نشست جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو وہ تمام معاملہ جو ہے اس سے ایک طرح سے آزاد قرار دے کے بریت کرانے کا منصوبہ ہے۔ اور جن سیاستدانوں کی آپ نے بات کی، میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بات اچھی ان کا ارادہ نہیں ہے کہ ہم آزاد امیدواروں کو توڑیں گے اور ان کو حاصل کریں گے، اور اگر ان کا اشارہ اس حوالے سے پی ٹی آئی کے منتخب شدہ ارکان کی جانب ہے جو منتخب ہوں گے تو اور بھی زیادہ یہ بات شرمناک ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں غیر اطمینان بخش صورتحال ہے جو نشان چھیننے کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے۔ یہ الیکشن جو ہونے جا رہے 8 فروری کو پاکستان کی تاریخ کا پہلے سے ہی یہ نظر آ رہا ہے کہ سب سے غیر اطمینان بخش الیکشن ہوگا، اس دن کچھ بھی ہو پہلے سے ہی اس الیکشن کو نہ صرف مشکوک بلکہ میں سمجھتا ہوں اس کی روح جو ہے وہ کھینچ لی گئی ہے، لیکن ہم پھر بھی لڑ رہے ہیں۔ ہاں اس پہ تھوڑا میں قانونی نقطے کے اوپر رہنا چاہتی ہوں کہ اس پہ 2 پاسبلٹیز ہے۔ ایک تو پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ کو عدالت کے اندر جب آپ جائیں تو یہ بات طے کر دی جائے کہ چونکہ آپ ہیں کینڈیڈیٹ تحریک انصاف کے، لیکن چونکہ کوئی سمبل نہیں ہے، لیکن آپ کی ان کے ساتھ جو الحاق ہے اس کو ریکگنائز کر کے آپ کو انہی کا کینڈیڈیٹ سمجھا جائے۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ نہیں، وہ ربط جو ہے وہ اس کو نہیں تسلیم کیا جائے، تو پھر اس کیس میں تو آزاد امیدوار ہوں گے نا، پھر اس کے بعد کی کیا سچویشن ہوگی؟ اس میں نتیجے میں کیا آئینی کلیئرٹی ہے؟
जी, उसके बाद है क्लैरिटी। अगर कोई शख्स आज़ाद है तो वो किसी भी जमात को ज्वाइन कर सकता है। यहाँ ये बहस होगी कि क्या आज़ाद जिनको तस्वुर किया जा रहा है वो मुंतखब होने के बाद पीटीआई के हवाले से एक ग्रुप बना सकते हैं और अपने आप को एक पार्टी डिक्लेयर कर सकते हैं, पार्लिमानी पार्टी पार्लिमान के अंदर। इस हवाले से कुछ बहस हो सकती है कि क्या ये मुमकिन है या नहीं। हमारी तो कोशिश होगी कि अगर बाकी हमारी बातें नहीं मानी जाती तो हम बतौर ग्रुप पार्लियामान के अंदर अपने आप को पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर करें। ये जो ओथ ले रहे हैं, मैंने देखा कि आपने भी ओथ लिया, मियाजर साहब भी ओथ ले रहे हैं, जो आप सारे कैंडिडेट, इसकी कोई लीगल या ये एक सियासी तौर पे एलिजेंस की बात है, क्या इसकी कोई लीगल स्टैंडिंग होगी जब ये आगे जाके मामला जाएगा? ये ओथ लेने का मामला क्या? देखिए, ओथ तो इसलिए लिया जा रहा है कि इसरार है कि हम आजाद हैं और हम किसी नज्म के पाबंद नहीं हैं। तो जब वोटर के सामने हम जाते हैं, जो पीटीआई का वोटर है, इमरान खान का वोटर है, तो उनकी जानिब से सवाल होता है या ना भी हो तो एक खदशा नजर आता है उनकी गुफ्तगू में। तो उसका जवाब देना मैंने समझा कि जरूरी है। अपने हवाले से मैंने बिल्कुल वजाहत कर दी और मैं समझता हूँ ये अच्छी रविश है कि जिस तरह हमारे मुल्क में ओथ लिया जाता है उस तरह ओथ लिया जाए और लोगों को यकीन दिलाया जाए कि इलेक्शन अगर हम पीटीआई के वोट से जीत कर आएंगे तो हम पीटीआई के वफादार रहेंगे। इसकी सियासी सिग्निफिकेंस ज्यादा है, कानूनी सिग्निफिकेंस नहीं। अखलाकी, मैं समझता हूँ इसकी अखलाकी सिग्निफिकेंस है, इसकी सियासी सिग्निफिकेंस है। लीगल है या नहीं वो एक दूसरी बात है, लेकिन लीगल के हवाले से तो मैं समझता हूँ आईन वाज़ेह है और जो रूल बनाया है रूल 94 वो दुरुस्त नहीं है। सही। अकबर एस बाबर साहब दोबारा हम देख रहे हैं मंजर आम पे आए हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उनकी ख्वाहिश भी है, उनकी मंशा भी है कि अब वो नया इलेक्शन नए आइन के तहत शायद तहरीक इंसाफ की बागडोर संभालने में वो इंटरेस्टेड है। सो उसके नतीजे में वो कानूनी तौर पर आपके लिए एक और कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। एक तो फंड्स का मामला है, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है पार्टी की जो सरबराही है उसका मामला भी है। उधर से आप देख रहे हैं कि कानूनी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, बिकॉज वो आ गए मंजर आम पे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, कानूनी चाराजोई भी आने से क्या होगा जी, कानूनी चाराजोई की तरफ भी बढ़ रहे हैं ना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। देखिए, वो ठीक है जब तक पीटीआई का तो ये मौकफ है कि वो पार्टी के मेंबर नहीं है, लेकिन उनको किसी वक्त भी पार्टी से खारिज भी किया जा सकता है। और अगर वो तो किया नहीं गया ना, इसी वजह से हो सकता है, वो तब भी हो सकता है, उसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। नहीं सर, एक शख्स आपकी पार्टी के अगर अंदर उसको कानूनी तौर पे टेक ओवर करना चाहता है, आप उनको खारिज नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है, हुआ नहीं ना, तो ये मैं पूछ रही हूँ कि हो तो सकता है ना, वो देखेंगे, ये सब चीजें मफरूजे और मुमकिनात की बात है। लेकिन अगर वो हो भी बिलफर्ज तो उनको किसने वोट देना है पार्टी के अंदर? वो वोट के हवाले से तो कुछ नहीं, कानूनी जो है एक तनाज़ा पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनकी कोई हैसियत नहीं है पार्टी के अंदर और ना पार्टी के बाहर वैसे उनकी कोई हैसियत है। तो एक शख्स है जो तनाज़ा पैदा करने की के हवाले से सामने आता है और फिर गायब हो जाता है, तो उनको उनके हवाले से कानूनी चाराजोई की जा सकती है और कानूनन उनका जो है जवाब दिया जा सकता है। अच्छा, एक और आज की ताज़ा खबर है कि सेनेटर जो आपके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अबड़ो साहब, उन्होंने NA 194 से बिलावल साहब के सामने वो अपनी जो सीट है उससे वो बर्खास्त हो गए अपनी कैंडिडेटशिप से और वो बैठ गए हैं बिलावल भुट्टो साहब की सपोर्ट के अंदर। सो ये पार्टी पॉलिसी तो नहीं है, लेकिन ये अकरेंसेस भी हैं मुख्तलिफ जगह पे। तो ये इसको प्रीएम्प्ट करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? बिकॉज क्योंकि आजाद लोग हैं, आजाद मंच लोग हैं, वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉलिटिकल मैनेजमेंट हो गई तो हो गई, जैसे कि लड़काना में हो गई है। देखिए, 800 कैंडिडेट हैं पीटीआई के, उसमें से अगर एक दो इस तरह की हरकत करते हैं, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ, पार्टी के एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं, तो मेरा ख्याल है वो अपनी सियासत को खत्म करना चाहते हैं। अब उनका इरादा नहीं होगा पार्लिमानी सियासत करने का या हल्के में वापस जाने का, हल्के की सियासत करने का। तो ठीक है, अगर किसी ने ऐसा फैसला किया है तो ये कोई अच्छा फैसला नहीं है। इससे जाहिर है कि पार्टी को ठेस पहुंची, उनकी जगह कोई और कैंडिडेट होता तो वो इलेक्शन लड़ता। तो वो उनका एक अपना फैसला है जिसको हम अच्छा फैसला नहीं समझती और अवाम उनका फैसला खुद करेंगे। सो आप जो लाहौर में कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त जो लाहौर के अंदर बयानियां अपनाए हुए हैं, पंजाब के अंदर खासतौर पे, वो कह रहे जी तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो वोट दे पीपल्स पार्टी को PMLN का रास्ता रोकने के लिए। ये डायनामिक्स क्या है वहां पे? क्या जो पीपल्स पार्टी का नाराज वोटर था वो पीटीआई के पास आ गया और उसको बिलावल साहब समझ रहे हैं कि अब चूंकि नून लीग का रास्ता रोकने का तरीका शायद पीपल्स पार्टी के रास्ते जाता है तो वो वापस वोट दे सकते हैं? ये किस वोटर के लिए वो बात कर रहे हैं? कोई है वोटर ऐसा लिम्बो में बीच में जो पीपल्स पार्टी को वोट दे पीटीआई का?
मेरा नहीं ख्याल। देखिए, जो लोग पीटीआई से मुंसलिक हुए थे उनकी वाबस्तगी मेरी नज़र में बड़ी है। पिछले 8-9 माह में जो कुछ सहा है और जिन उसूलों की पामाली हुई है, जिस तरह कानून और आइन की पामाली हुई है, उसकी वजह से लोग जो पहले शायद पीटीआई का हिस्सा नहीं थे वो पीटीआई की तरफ आए हैं उन उसूलों की पासदारी के लिए। और जो लोग पीटीआई का हिस्सा थे पहले भी, मुझे ये नजर आता है, मैं बहुत गलियों में जाता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, बाजारों में मिलता हूँ, वो पहले से ज्यादा अब मुस्तहकम है उनकी वाबस्तगी। तो लाहौर के अंदर खास तौर पे, क्योंकि वहां से बिलावल साहब खुद भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पर जो पोजीशन किया है पीपल्स पार्टी ने अगेंस्ट पीएमएलएन के, तो आपको लगता है कि उससे पीपल्स पार्टी गेन करेगी? क्योंकि बहुत सारे डिस्ग्रंटल्ड वोटर है जो पीएमएलएन के खिलाफ भी वोट डालेगा, वो तकसीम होता दिखाई दे रहा है आपको, एंटी पीएमएलएन वोट? देखिए, थोड़ा बहुत वोट पीपल्स पार्टी ने यहां से पहले भी लिया था। कुछ मखसूस इलाके हैं जहां से मुख्तलिफ तरीकों से वोट हासिल कर लिया जाता है। इतना ही होगा, इससे ज्यादा मुझे होता नजर नहीं आता। क्योंकि देखिए, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों आइन की जो पामाली 2023 के दौरान हुई और अब भी जो हो रही है उसका हिस्सा रहे हैं। इनकी ये कोशिश रही है कि इलेक्शन ना हो, एक पार्टी को, पीटीआई को तहस नहस किया जाए। इस सब से ये फायदा उठाने के मुतमन्नी और ख्वाहिशमंद रही हैं। लिहाजा अवाम बेवकूफ नहीं है, उनको नजर आता है कि कौन उसूल की सियासत करता है और कौन मौका परस्ती की सियासत करता है। तो 1 साल 14-18 महीने मौका परस्ती की सियासत करने के बाद बिलावल साहब अपने आप को कोई आईनी अक़दार का पासबान नहीं बनाकर पेश कर सकते। सो मैच क्या है, पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन पंजाब में? मुझे ऐसा ही नजर आता है, मुझे हर हल्के में ऐसा ही नजर आते हैं। और पीएमएलएन भी मुझे खास नजर नहीं आती। अब मुझे 6-8 हफ्ते हो गए हैं सड़कों पर लाहौर शहर में, और मुझे बिल्कुल ये वाज़ेह नजर आता है कि वाहिद मामला जो है वो सिंबल का है। अब अगर ये सिंबल ना छीना गया होता हमसे तो ये इलेक्शन बहुत वाज़ेह होता। और अब भी बहुत वाज़ेह है, मेरी नजर में अब भी वाज़ेह है। और आईपीपी का कोई वजूद नहीं है जी। वो शायद किसी ड्राइंग रूम में कोई पार्टी हो, उसका अवाम में कोई वजूद नहीं। सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सलमान अकरम राजा साहब मौजूद थे। ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर वो बात कर रहे थे। उनका ख्याल है कि सारा मामला जो है अब इलेक्शन कैंपेन की से पहले ये जो इशू है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स क्या आजाद अपनी जुदागाना हैसियत के तहत लड़ेंगे उन इलेक्शन सिंबल्स के अंदर, या उनको बाद में तस्लीम किया जाएगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स भी हैं। इस हवाले से कानूनी जंग अभी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार है। ये सिर्फ कानूनी मामला नहीं है, इससे जुड़े जो आगे सियासी रिपरकशंस है जिसपे जो बाकी सियासी जमातें इन कारकुनान के ऊपर निगाहें टिकाए बैठी हैं। सो इस अहम अदालती फैसले से शायद आगे के मंजरनामे का तयन करना आसान होगा। अभी ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नईर बुखारी साहब मौजूद होंगे। पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, क्या किस तरह से पोजीशन कर रही है पंजाब के अंदर, वो क्या समझते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ के वोट को तोड़ने में वो कामयाब हो जाएंगे, जिसके हवाले से बिलावल साहब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ब्रेक के बाद बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज एक अहम डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवाले से, और वो इंतहाई दिलचस्प ट्विस्ट एंड टर्न स्टोरी में ये था कि हमने अचानक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ट्विटर सेल से देखा कि एक ट्वीट सामने आती है जिसमें ये कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो से मुलाकात करते हैं, और उसके नतीजे में सैफुल्लाह अबड़ो साहब जो हैं वो NA 194 के इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान कर देते हैं और कहते हैं कि हम साथ मिलकर शेर का रास्ता रोकेंगे। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की सामने वो दस्तबरदार हो जाते हैं। उसके बाद सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब की अपनी ट्वीट आती है जिसमें वो कहते हैं कि हमने मिलकर शेर का मुकाबला करने का फैसला किया है NA 194 से। अच्छा, फिर हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से डिटेल्स मंगवाई और पूछा कि भाई कौन से उम्मीदवार हैं नून लीग के NA 194 से, तो उनकी जो तफसीलात के मुताबिक वहां पीएमएलएन का कैंडिडेट है नहीं। बहरहाल जी, अबड़ो साहब जो है उनको शो कॉज नोटिस उनकी जमात ने जारी कर दिया है कि उन्होंने अपनी इंडिविजुअल हैसियत में सब कुछ किया है और जल्द से जल्द वो इसका जवाब दें। हमने राब्ता किया अबड़ो साहब से कि वो हमें आकर अगर प्रोग्राम में आज ज्वाइन कर सके। उन्होंने आज अपनी मसरूफियत की का रीजन दिया है, इस वजह से प्रोग्राम में आ नहीं सकते हैं। बहरहाल जी, पिछले कुछ दिनों से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकारीर में कह भी रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो पीपल्स पार्टी को वोट दें। जरा सुनिए बिलावल साहब क्या कह रहे हैं। मैं पीटीआई के कारकुन से बात करना चाह रहा हूं
اور اگر آپ نے شیر کا راستہ روکنا ہے، نون لیگ کا راستہ روکنا ہے، تو آپ کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر پہ تھپا لگانا پڑے گا۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ نیر بخاری صاحب ہیں، سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ بہت شکریہ بخاری صاحب۔ سر، یہ جو ابڑو صاحب کا معاملہ ہے، تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ ان کے اپنا فیصلہ ہے اور اس کا جواب وہ وہی دیں گے۔ ویسے اس کے علاوہ کیا اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ کوئی گفتگو ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو یا مختلف اور کانسٹیچوئنسیز میں ہو؟ کیا یہ امکان ہے کہ اور لوگ بھی دستبرداری کر سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی کینڈیڈیٹ کے حق میں، یا صرف چیئرمین صاحب جو ہیں آپ کی پارٹی کے، ان کی وجہ سے یہ دستبرداری جو ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ۔ دیکھیں، پولیٹیکل پروسیس میں اور الیکشنئرنگ میں تو آبویسلی جوڑ توڑ تو ہوتا ہے، اور ہر انتخابات میں ہوتا ہے، اور جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کامیابی حاصل ہو، اور اس کامیابی حاصل کرنے کے لیے بالکل پولیٹیکل پارٹیز کے اور کینڈیڈیٹس کے آپس میں ایڈجسٹمنٹس بھی، جوڑ توڑ بھی ہوتا ہے۔ یہ کوئی نیا فینومینا نہیں ہے، اور ابرو صاحب نے ڈیسیژن کیا ہے تو آبویسلی اپنی پولیٹیکل پوزیشن کو دیکھ کے کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ان کی قیادت بالکل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے، ہم تو ہر ووٹر کو اپروچ کرتے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دے، ہم تو این کے لوگوں کو بھی اپروچ کرتے ہیں، ہم تو دیگر جماعتوں کے ووٹرز کو بھی اپروچ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ووٹ کریں، وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں، وہ ہمارے پروگرام کو پذیرائی دیں۔ تو اب دس از ناٹ این انفیئر تھنگ۔ نہیں انفیئر نہیں، پھر تو پولیٹیکل مینجمنٹ ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ میرا سوال تھا کیا اور لوگوں سے بھی رابطہ ہوا ہے؟ کیا ایسی اور دستبرداریاں بھی ہم دیکھیں گے، یا ایک ون آف چیز ہے کیونکہ چونکہ بلاول خود وہاں سے اس کانسٹیچوئنسی سے الیکشن لڑ رہے تھے اس لیے دستبردار ہو گئے ابڑو صاحب؟ نہیں، بالکل اور جگہ بھی بالکل ہمارے رابطے ہیں، اور اٹ ول بی پری میچور ایٹ دس اسٹیج، جب تک چیزیں فائنلائز نہیں ہوتی تو گفت و شنید ہماری مختلف حلقوں میں جاری ہے، مختلف جماعتوں کے امیدواروں سے، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کو تقویت ملے۔ تو یہ پروسیس از گوئنگ آن۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو یہ پروسیس ہے اس کے اوپر سوالات بھی بہت اٹھ رہے ہیں، اور آپ کے روایتی حریف ہے پی ایم ایل این سے وہی اٹھا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آپ کو سنواتے ہیں، کہہ رہے ہیں جی پیپلز پارٹی جو رابطے کر رہے ہیں اس میں وہ پیسے دے رہے ہیں، یعنی الیکشن سے پہلے آزاد امیدواروں کو اور دوسرے کینڈیڈیٹس کے ساتھ پولیٹیکل مینجمنٹ کی قیمت دے رہے ہیں۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا، ذرا سنیے۔ مجھے بھی یہ چیز کئی حوالوں سے نالج میں ہے کہ ان لوگوں کے رابطے ہیں پیپلز پارٹی سے بھی بڑے اگریسولی پیپلز پارٹی والے پرسو کر رہے ہیں، اور آپ کی جماعت سے بھی۔ بلکہ میری تو اطلاع یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی بعض لوگوں کو فائنینشلی جو ہے وہ فنڈ بھی کر رہی ہے۔ یہ فائنینشیل فنڈنگ کی الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کے ان امیدواروں کی جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ نشان پہ لڑیں گے لیکن اس کے بعد شاید آپ لوگوں کے ساتھ آ جائیں، یہ الزام ہے، اس پہ پیسے دینے والی باتوں کی کتنی حقیقت ہے؟ میرا خیال ہے یہ شکست خوردہ ذہنیت کی اختراع ہے، یہ وہ بیان کر رہے ہیں پیسوں کا۔ اگر ان کے پاس اطلاعات ہیں تو یہ کرپٹ پریکٹسز میں آتا ہے۔ وائی ڈونٹ دے گو ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ ہمت کریں نا، اسٹیبلش کریں، پروو کریں ہمارے خلاف۔ ہوا میں باتیں کرتے ہیں، یہ ان کی شکست کی نشانی ہے جب اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ پولیٹیکل پروسیس میں ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں میرا رائٹ بنتا ہے، ساری زندگی ہم نے الیکشنز لڑے ہیں، میں بار کاؤنسل میں الیکشن لڑتا رہا ہوں، ہم تو اپوننٹ کیمپ سے بھی جا کے ووٹ مانگتے ہیں، تو اپوزٹ کیمپ سے ووٹ مانگنا کوئی جرم ہے، کوئی غیر قانونی بات ہے، کوئی غیر آئینی بات ہے؟ تو اس میں ہمارے رابطے ہیں، ہم رابطے کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن قانونی طور پہ تو بخاری صاحب آپ خود بھی قانون دان ہے نا، 62 63 انووک ہونے کا بڑا قوی امکان ہے، کیونکہ وہ پارٹی کے تو کینڈیڈیٹس ہوں گے، ان کے پاس نشان نہ ہو، لیکن تحریک انصاف یہ پٹیشن بھی لے جا رہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے ان کے نامینیٹڈ ہیں، تو اگر وہ الیکٹ ہونے کے بعد بھی کیا کسی اور جماعت کے ساتھ کر سکتے ہیں اس طرح سے الحاق پارٹی پالیسی کے خلاف؟ اس پہ قانون کیا کہتا ہے؟ کیا اس کے بعد 62 63 کی دوبارہ تلوار تو نہیں لٹکے گی ان کے اوپر؟ لیٹس ناٹ پریمپٹ، جو ورڈکٹ عدالت نے دینی ہے اس ورڈکٹ کو میں اور آپ کیوں پروناؤنس کریں قبل از وقت؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ آرٹیکل جو ہیں وہ بڑے واضح ہیں، اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری جماعت کی انلسٹمنٹ ہے، بالکل انلسٹمنٹ ہے۔ اگر ای سی پی کے ویب سائٹ پہ ہے، اگر
لیکن آپ اس کو سنگل آؤٹ نہ پڑھیں. آپ اس کو الیکشن ایکٹ کی سیکشن 201 کو دیکھ لیں, 209 کو دیکھ لیں, 215-16 کو دیکھ لیں, اس کے ساتھ پڑھیں. وہ آزاد امیدوار کے طور پہ انتخاب لڑ رہے ہیں, تو ان پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے. ہاں, وہ اگر جماعت کے ٹکٹ پہ لڑ رہے ہوتے, جماعت کے انتخابی نشان پہ لڑ رہے ہوتے, تو پھر 63 آرٹیکل جو ہے, 63A جو ہے, وہ انووک کیا جا سکتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی پری میچور بات ہے 63 اور 62 کو ڈسکس کرنا, کیونکہ الٹیمیٹلی یہ ڈیسائیڈ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا, یہ میڈیا پہ ڈیسائیڈ نہیں ہونا. اگر کوئی کسی دوسری جماعت میں جائے گا آزاد امیدوار اور اس کی کوئی جماعت اس کو چیلنج کرے گی, تو ورڈکٹ تو الیکشن کمیشن سے آئے گی یا جوڈیشری سے آئے گی. لیٹس ویٹ فار دیٹ ٹائم. جی, بلاول بھٹو زرداری صاحب جو آج کل تقاریر کر رہے ہیں, خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کے حوالے سے وہ نواز شریف صاحب کو ڈائریکٹلی ٹیک آن ہے. سو بخاری صاحب, اس کے نتیجے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کا وہ ووٹر جس کو آپ اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ بلاول تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے مل کے نون کو ہرانا ہے, کیا پنجاب کے اندر وہ جو ووٹر ہے وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال دے گا, وہ خاموش رہے گا, یا وہ پھر اب جا کے اپنے آزاد امیدواروں کو ووٹ ڈالے گا؟ پنجاب میں کیا آپ کو کلچر نظر آتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کا ووٹر پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کا ناراض ووٹر تھا جو واپس چلا جائے گا؟ دیکھیں نا, وہ ماریا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پولیٹیکل اسٹریٹجیز, اور پولیٹیکل اسٹریٹجیز میں ایکسپٹ دی کرپٹ پریکٹسز جس کے ہم خلاف ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر ووٹر کو پرسویٹ کرنے کے لیے آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کا حق بنتا ہے, آپ کا قانونی حق بنتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پبلک ایٹ لارج کو پرسویٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. پیپلز پارٹی کی بنیاد پنجاب میں رہی, پنجاب میں خاصی سپورٹ رہی, پنجاب سے پیپلز پارٹی انتخابات جیتتی رہی, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وہی لوگ آج بھی پنجاب میں رہائش پذیر ہیں, تو وہ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کو, ان کی قیادت کو, ان کی کمٹمنٹس کو مد نظر رکھ کے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں, اور ہمیں امید ہے وہ ہمیں سپورٹ کریں گے. جی سر, پی ایم ایل این تو کہتی ہے کہ جو ناراض ووٹر تھا پیپلز پارٹی کا وہ سارا پی ٹی آئی میں چلا گیا. آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ آپ کا ناراض ووٹر پی ٹی آئی کے پاس گیا تھا, وہی واپس آئے گا؟ دیکھیں, صرف ہمارا ناراض نہیں گیا تھا, پی ایم ایل این کا بھی گیا ہوا تھا ادھر, دیگر جماعتوں کا بھی گئے تھے. اور پی ٹی آئی کے دیکھیں نا, ووٹر تو ہی از ایٹ لبرٹی, اس کو آزادی ہے جس جماعت میں جانا چاہے. ممبر شپ لینا اور بات, ووٹ دینا اور بات. ایک سیاسی جماعت کا کارکن ہونا اس کی اور حیثیت ہے. ایک کامن آدمی جو ووٹر ہے, کسی پارٹی کے لیے ووٹ کرتا ہے, اس کی حیثیت اور ہے. وہ جب بھی چاہے اپنی ووٹ کا حق جو ہے کسی سیاسی جماعت کے حق میں استعمال کر سکتا ہے. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ جو ووٹر دیگر جماعتوں میں تھا, آج پیپلز پارٹی کی قیادت اس کو اٹریکٹ کرتی ہے, پیپلز پارٹی کی پالیسیز اٹریکٹ کرتی ہیں, پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو اٹریکٹ کرتا ہے, تو ہمیں ووٹ دے گا اور ہم اسے ویلکم کریں گے. سر, تھوڑی پرابلم ہے نا. پرابلم یہ ہے کہ ابھی 18 مہینے پہلے بلاول صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک متحدہ حکومت کا حصہ تھی. الیکشن سے پہلے سڈنلی اگر آپ لائن کے اس طرف چلے جائیں اور پی ایم ایل این کے اگینسٹ پالیٹکس کریں گے تو ووٹر کی میموری شارٹ ٹرم ہو سکتی ہے. لیکن اتنی شارٹ ٹرم ہوگی, آپ کا خیال ہے کہ بھائی وہ سمجھے گا کہ واقعی پیپلز پارٹی جو پچھلی حکومت کے سارے جو فیصلے ہیں ان سے علیحدہ ہے, اور وہ واقعی ایک حقیقی اپوزیشن کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے. آپ کو لگتا ہے کہ اٹس ایزی ٹو سیل؟ آبویسلی. اچھا, لیٹ دی ووٹر ڈیسائیڈ اٹ نا, یہ تو ڈومین اس کی ہے. ہم نے تو پرسویٹ کرنا ہے, ہم نے اپنا مینیفیسٹو سامنے رکھنا ہے, ہم نے اپنی کارکردگی رکھنی ہے, اور ہمارا ان کے ساتھ اتحاد تھا اس گورنمنٹ کی حد تک. ہم الیکشن الائنس میں نہیں تھے, ہماری کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی کہ فیوچر میں ہم الیکشن اکٹھے مل کے لڑیں گے. تو آبویسلی ہم وہ پالیسیز دیں گے, ہم وہ مینیفیسٹو دیں گے, ہم وہ کمٹمنٹس دیں گے جن کو ہم آنر کریں گے, اور جو عوام کے مفاد میں ہوں گی. مثلا جو 10 پوائنٹس دیے ہیں چیئرمین نے, وہ اٹریکٹو پوائنٹس ہیں. کوئی ان پوائنٹس کی بنیاد ہمارا وہی نعرہ ہے جو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے دیا تھا, روٹی کپڑا اور مکان. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی جو اکنامک کنڈیشن ہے ملک کی, آج جو لوگ جس طرح مہنگائی میں پھنسے ہوئے ہیں, آج ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی
اس بیسک جو بنیادی فلسفہ تھا اس پہ کام کر رہی ہے اور اس پہ کام کر کے لوگوں کو ڈیلیور بھی کرے گی. بخاری صاحب اگلی گورنمنٹ کیا ایک کولیشن گورنمنٹ ہے؟ میری قیادت نے بھی یہ کہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کسی سیاسی ایک جماعت کے پاس سمپل میجورٹی نیشنل اسمبلی کی نہ ہو, اور چیئرمین نے کہا ہے کہ ہم جو آزاد جیتیں گے وہ, اور ہم دیگر جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم گورنمنٹ بنا سکتے ہیں اور گورنمنٹ بنائیں گے. اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ 2008 میں جو نمبر آف سیٹس تھی ہمارے پاس, اٹ واز اراؤنڈ 127-128. تو پیپلز پارٹی نے مینج کیا, کولیشن گورنمنٹ بنائی, الائنسز کی گورنمنٹ بنائی, اور ہم نے 5 سال پورے کیے. اور اس مرتبہ آپ لوگوں کا کیا اسٹیمیٹ ہے کہ آپ جیسے آپ نے 127 بتایا 2008 میں, اس دفعہ کیا اسٹیمیٹ ہے کہ کیا وہ میجک نمبر ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس تک انہیں پہنچائے گا؟ دیکھیں جی, وہ تو چیئرمین نے اور میری قیادت نے کہا ہے, ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں ہم حاصل کر سکیں. مطلب کیا مارک اینی پرٹیکولر نمبر, جیسے پی ایم ایل این کہتی ہے کہ 100 سے زیادہ, پی ایم ایل این 100 سے زیادہ کلیم کرتی ہے, پیپلز پارٹی کیا پیپلز پارٹی 100 سے زیادہ کلیم کر رہی ہے. چیئرمین بلاول نے بہت پہلے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ 100 سے زیادہ ہوں گے. اگر 266 کے ہاؤس میں سے جو ڈائریکٹ الیکشن ہے, if People's Party gains 100+ seats, obviously جو وومن سیٹ اور مائنورٹی سیٹس ہے وہ ہمیں 130-135 کے قریب لے جائیں گے. اور اگر جو آزاد ہمارے ساتھ شمولیت کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ ود ان نوٹیفیکیشن کے 3 دنوں کے اندر اگر آزاد ہمیں شامل ہوتے ہیں تو نمبر آف سیٹس جو ریزروز ہیں وہ بڑھ جائے گا. تو پاسبلٹی ہے کہ ہم باقی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بھی جو چھوٹی ریجنل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم 169 ریکوائرڈ نمبر ہے اس کو ہم کراس کر جائیں. اور پی ڈی ایم 2 تو نہیں ہوگا نا جس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اکٹھے مل کے حکومت بنائیں گے, یا اسی کا ایکشن ریپلے ہوگا؟ نہیں, لیکن یہ دین اگین اٹ از اے پری میچور کوشچن, یو نو. الٹیمیٹلی ڈیسیژن وہ ہوگا کہ 8 فروری کے ریزلٹس بتائیں گے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا کیا لائن آف ایکشن ہوگا. لیکن ہم پر امید ہیں کہ 100 سے زیادہ ہماری سیٹیں اگر آئیں ڈائریکٹ 166 ہے, جس کے لیے ہماری کوشش بھی ہے اور ہمیں امید بھی ہے ہمیں ملیں گی, تو پھر ہماری ریزرو سیٹس ملا کے ویل بی مور دین 130-135. تو اگر ہم 127 کے ساتھ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں 2008 میں, تو اب کیوں نہیں بنا سکیں گے؟ یہ کیپیبلٹی, یہ کیپیسٹی, یہ پولیٹیکل ویژن ہماری قیادت میں ہے کہ وہ ہم گورنمنٹ بنا لیں گے. صحیح, بہت شکریہ. نیل بخاری صاحب, سینئر لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی, کہتے ہیں وہ اس معاملے میں بہت کانفیڈنٹ ہے کہ 100 سے زیادہ پیپلز پارٹی نشست حاصل کرے گی. تو اگر 2008 میں 126 کے ساتھ وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے تو ابھی وہ کامیاب کیوں نہیں ہوں گے؟ بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو اس کے بعد ملک بھر میں نمونیا سے بچوں کی اموات ہو رہی ہے. 2024 میں نہیں ہونا چاہیے لیکن ایسا ہو رہا ہے. بریک کے واسطے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. انتخابات کی گہما گہمی ہے اور اس دوران ایک بہت ہی اہم سٹوری جو میڈیا کی نظر سے ویسے اوجھل ہے, اور یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ 2024 میں آج بھی پاکستان میں نمونیا سے بچوں کی اموات ہو رہی ہیں. جو لیٹسٹ فگرز آئے ہیں انتہائی ہوش ربا ہیں. جنوری 2024 میں پاکستان میں نمونیا سے 279 بچے انتقال کر چکے ہیں. رواں مہینے پنجاب میں نمونیا سے اب تک 233, جبکہ خیبر پختونخوا میں 46 بچے انتقال کر چکے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی اگر ہم دیکھیں تو نمونیا سے 13 بچے جاں بحق ہوئے. 24 گھنٹوں کے دوران جو مزید کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 1122 ہے. رواں مہینے پنجاب میں نمونیا کے 12,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور خیبر پختونخوا میں بھی صورتحال کچھ یہی ہے. نمونیا کے یومیہ کوئی تقریباً 700 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. یہ معاملہ کیوں ہے اور 2024 میں آج بھی پاکستان کے اندر بچے نمونیا سے کیوں مر رہے ہیں, اور اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے اور وہ ہو کیوں نہیں رہا, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم, نگراں صوبائی وزیر صحت پنجاب ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. نمونیا ایک ایسی بیماری جس سے اموات پریونٹیبل ہیں, لیکن پاکستان میں اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سڈنلی یہ فگر اوپر جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو ہم پریونٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ جی بہت شکریہ ماریہ. ظاہر ہے ایک جان کا بھی چلے جانا ایسے ہے جیسے انسانیت چلی گئی, اور خاص کر ننھی جان کا.
تو ہمارے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت شدت کی سردی ہے پنجاب میں، خاص کر لاہور اور گرد و نواح میں، اور اس کے اوپر اپنا حصہ ڈالا ہے پولوشن نے بھی، اسموگ بن گئی ہے فوگ سے. اور بچے جو ہیں چھوٹی عمر کے، ان میں ہر سال بہت سارے کیسز ہوتے ہیں سردیوں میں. اس سال ڈیفینیٹلی اس کی انکریز بھی آئی ہے اور اس کی موٹیلٹی بھی بڑھی ہے. جو ہم نے اسٹڈی کی ہے وہ تو اس سے نمبرز کچھ زیادہ ہیں، تقریباً 43,000 رپورٹڈ کیسز ہمارے چلڈرن ہاسپٹلز اور باقی ہاسپٹلز میں گئے ہیں، اور جو شرح اموات رہی ہے وہ 1.3% رہی ہے. اور اس کی جو مین وجہ سردی کا تو ہم اللہ تعالیٰ ہی کم کر سکتے ہیں، پولوشن ڈیفینیٹلی ہم کنٹرول کرنی چاہیے، اور اس کو بہت ضروری ہے کہ جو بھی آگے حکومت آئے وہ بھی اس پہ کام کرے. ہماری حکومت نے بہت کام کیا ہے، کسی حد تک کم ہوئی ہے پولوشن، لیکن اس لیول کی ہم نہیں کر پائے جو ڈیزائریبل لیول ہے. تیسرا مسئلہ جو ہے سب سے بڑا، کیونکہ یہ جو زیادہ تر اموات ہیں چند ماہ کے بچوں میں ہوئی ہیں، 1 سال سے کم عمر میں، جن کو ہم نیونیٹس کہتے ہیں. اور نیونیٹس میں ہمیشہ سردیوں میں سب سے زیادہ شرح اموات ہوتی ہے نمونیا سے، اور گرمیوں میں ڈائریا سے ہوتی ہے. اور ان بچوں کو انفارچونیٹ ہے، پاکستان الحمدللہ مسلم ملک ہے، اور قرآن پاک نے بہت زیادہ پریچ کیا ہے ہمیں کہ آپ ماں اپنے بچے کو بہترین جو ٹھنڈک دے سکتی ہے اس کو، وہ قرآن پاک حضرت موسیٰ کے قصے میں بھی یہی کہتا ہے کہ وہ ماں کا دودھ ہے. لیکن ان بچوں کی امیونٹی بالکل ڈیولپ نہیں ہوتی، بہت کم امیونٹی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ایسا کیا ہے کہ وہ ماں سے امیونٹی لیتے ہیں دودھ کے ذریعے، اینٹی باڈیز وغیرہ. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں 5% کے قریب یہ ہے ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ. اگر اول تو مائیں شروع ہی نہیں کرتی ہیں تو شاید وہ اس کو فیشنیبل نہیں سمجھتی، وہ بہت جلد ساتھ اس کے نپل اور ساتھ اس کے بوٹل شروع کر دیتی ہیں، اور پھر آہستہ سے اس کو چھوڑ بھی دیتی ہیں. دیکھیں 2 سال اگر ماں ایک بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کا 10 سے 15% چانس کم ہو جاتا ہے چھاتی کے سرطان کا، کینسر کا. اور بچے کو تو بہت اس کے فوائد ہیں، اور خاص کر یہ جو امیون سسٹم ہے اس کا جو غیر فعال ہوتا ہے وہ بہت فعال ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بھی بات جس کا یہ جو دونوں نکات کی طرف اشارہ کیا، بالکل بات ٹھیک ہے، اس کی ہمیں زیادہ سے زیادہ پریچ کرنا چاہیے، اور ظاہر سی بات آپ کی توسط سے بات پہنچ بھی گئی. میرا صرف ایک اسپیسیفک سوال ہے، کیونکہ یہ جو پولوشن کی بات ہے، موسم کی بات ہے، ماؤں کی اپنے بچوں کو کی نگہداشت میں جو کوتاہی ہے، یا جسے کہیں کہ ان کی لیک آف نالج کی وجہ سے خیال نہ رکھ پانا، وہ بھی بات ہے. یہ سارے فیکٹر تو سر کنسسٹنٹ ہیں گزشتہ 4, 5, 10 سال سے. اگر پچھلے سال کے فگرز اٹھا لیں تو اتنی اموات نہیں ہے، اس سال اموات زیادہ ہیں. اور یہ جو فیکٹرز آپ نے بتائے یہ تو سر پچھلے سال بھی تھے. واٹ چینجڈ دس ایئر؟ کیا مینجمنٹ بہتر کی جا سکتی تھی، یا پھر ان کو جو کیئر ہے جب وہ اسپتال میں گئے وہ ٹھیک نہیں ملی ہے؟ کیونکہ مور اور لیس یہ فیکٹرز تو پچھلے سال بھی تھے، اور آگے بھی ان کو بہتر ہوتے ہوتے تو وقت لگے گا نا. دیکھیں ماریا، جو اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں 80% جو کیسز آئے ہیں وہ ریسپریٹری سنسٹیکیٹیل وائرس سے آئے ہیں. زیادہ یہ وائرس ہے، بیکٹیریاز بہت کم ہے. اور اس کی جو ہماری EPI ہے، ایکسپینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن، وہ ہم نہیں کہہ رہے 100% ہے، 95% ہے، جو بہت اچھا ہے لیکن غیر تسلی بخش ہے. یہ جتنی چاہے میزلز ہے وہ بھی یہی وائرل انفیکشن سے نمونیا کرتی ہے، باقی بھی جو جتنے ہیں DPT پرٹیوسز جو ووپنگ کف ہے اس کو پریونٹ کرتی ہے. تو یہ بھی انشور کرنا چاہیے پیرنٹس کو، بجائے وہ انتظار کریں کہ ویکسینیٹر کب آئیں گے اور وہ لگوائیں، ان کو خود ویکسینیشن سینٹر لے جانا چاہیے. میں انگلینڈ میں تھا، میرے بچے وہاں پیدا ہوئے، تو ہم تو کئی میل ڈرائیو کر کے جاتے تھے اور ان کو ویکسینیشن کراتے تھے. تو اس لیے یہ بھی شعور ہونا بہت ضروری ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پچھلے سال اور اس سال میں فرق کیا ہے، کیونکہ یہ جو سارے فیکٹرز آپ بتا رہے ہیں یہ تو مور اور لیس سوسائٹی میں ہے. دیکھیں اس دفعہ جتنی ہماری ٹیمپریچرز تھے اور اس وقت تک ہیں، یہ انپریسیڈنٹڈ ہیں پچھلے 20 سال سے، 25 سال سے بلکہ، کہ اتنی ٹیمپریچر لو نہیں رہا کہ 7, 6 رات کو 4, 3. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے لاہور میں. اور اس سال پرلونگڈ ابھی تک آپ دیکھیں، ہمارے کپڑوں سے جج کریں کراچی بیٹھ کے کہ ہم ابھی تک اپنے آپ کو کتنا وارم رکھ رہے ہیں، اور ہیٹرز بھی چل رہے ہیں، اور یہ آلموسٹ فیبرری کو چھونے لگے ہیں.
تو اس وقت ایکسٹریم ٹیمپریچر ہے، یہ کلائمیٹک چینج ہے جو، اور اس کے ساتھ ہی پولوشن بے انتہا ہے، اس کے ساتھ ہی ڈرائینس بہت زیادہ ہے، اور مائیں اپنے بچوں کو پانی بھی کم پلاتی ہیں تو ان کا جو چھوٹی چھوٹی جو اندر سانس والی نالیاں ہیں وہ کلاگ کر جاتی ہیں اور اس پہ انفیکشن پھر ہو جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ بجلی کا جانا، گیس کا نہ ہونا، اور لوگ ایک کمرے کو ہی ہیٹ کر لیتے ہیں کسی طریقے سے اور سب وہیں آتے ہیں، تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ اور وائرل انفیکشن کبھی آپ نے سنا نہیں تھا، کووڈ کا تو 2019 دسمبر سے نمودار ہوا اور اس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ یہ وائرس آئندہ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر 1.5 کروڑ لوگوں نے مرنا ہوگا، خدا نہ خواستہ تو وہ کسی آرسنل یا نیوکلیئر بم سے نہیں مریں گے، وہ مائکروب سے ہی مریں گے۔ ہمیں ہیلتھ سسٹم کی اسٹرینتھننگ اور پریونشن کی طرف جانا چاہیے۔ بہت شکریہ پروفیسر جاوید اکرم صاحب۔ ہیلتھ سسٹم کی پریونشن اور اس کو اسٹرینتھننگ کی طرف جانا چاہیے، لیکن پاکستان جیسے ممالک کے اندر جب ہم دیکھیں تو صوبائی لیول پہ کیا بجٹ ہوتا ہے صحت کا؟ بڑا ہی افسوسناک ہوتا ہے جب آپ اپنے بچوں کو بچا ہی نہیں پائیں گے اور وہ نمونیا جیسی ایسی بیماریاں جو پریونٹیبل ہیں جن سے ہم بات ان کی نظر کر دیں گے، تو یہ آپ کے اپنے جو پورے ہیلتھ سسٹم ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔